وَلْتَكُن مِّنْكُمْ کے مطابق بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ فرض کفایہ ہے. کیا مودودی صاحب کے علاوہ کسی اور نے اس جد و جہد کو فرض عین قرار دیا ہے؟ اس کو اصل میں منکم کے بارے میں تو میری بحث موجود ہے کہ یہ من آیا تبعیضیہ ہے یا بیانیہ ہے، اور اس میں بہت سے علماء کی رائے یہ کہ تبعیضیہ نہیں ہے، بیانیہ ہے، جس کے لیے مثال دی جاتی ہے للامیر من اولادہ جندن، اس امیر کی تو اس کی اولاد ہی میں سے ایک فوج موجود ہے، یعنی اولاد اتنی ہے کہ فوج بن گئی ہے. یہاں پر تبعیضیہ نہیں ہے، یہ بیانیہ ہے کہ اس کے پاس تو اولاد ہی اتنی ہے کہ اس سے ایک فوج بن گئی ہے. تو اسی طریقے سے وَلْتَكُن مِّنْكُمْ، تم سے ایک ایسی امت وجود میں آنی چاہیے. You should take the form of such an ummah. یہاں تبعیضیہ نہیں ہو جائے گا کہ تم میں سے بعض یہ کام کریں، بلکہ یہ کہ تمہیں یہ شکل اختیار کر لینی چاہیے. تم سے ایک ایسی امت وجود میں آ جانی چاہیے، تم میں سے نہیں، تم سے. لیکن بہرحال اس کو جیسے میں ایک امکان سمجھتا ہوں کہ وہ دونوں درجے سامنے رکھے جائیں، کہ ایک درجہ وہ ہے جو اسی صورت کی آیت نمبر 110 میں ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس. یہ گویا کہ اس وقت کا معاملہ تھا کہ اس وقت امت مسلمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، اور آپ کے ساتھی جتنے بھی صحابہ ہیں وہ یقیناً سب کے سب اس کام میں لگے ہوئے تھے. تھوڑا سا درجے کا فرق ہو سکتا ہے، لہذا کنتم وہ وہاں سب کے لیے. البتہ یہ کہ بعد میں ایسا ہو ہی جانا تھا کہ امت میں بہت سے لوگ سو جائیں گے، انہیں اپنا فرض یاد نہیں رہے گا. تو اب اس میں سے جو لوگ جاگ جائیں وہ جاگ کر اپنی ایک ایسی امت ود ان امت کے اندر ایک امت، اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ جیسے ہم کہتے ہیں، پارٹی ود ان پارٹی، امہ ود ان امہ، کہ ایک امہ وہ ہے کہ جو اس وقت 1.25 ارب انسانوں کی ہے جو سوئے ہوئے جنہیں پتہ بھی نہیں کہ ہمارا یہ فرض ہے. جن کو یہ شعور پیدا ہو جائے وہ مل جل کر ایک امت بنے. لیکن پھر اس کے اندر بھی آخر میں اولئک هم المفلحون، صرف وہ لوگ فلاح پائیں گے. یہ حسر کا اسلوب ہے جو آخر میں آیا ہے وَلْتَكُن مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اس کا مطلب ہے وہ پوری امہ اطلاق جو ہے وہ مفلحون میں سے نہیں ہوگی، بلکہ جو لوگ اس امت میں سے جاگ کر اس کام کے اوپر کمر کش لیں گے وہی ہوں گے کہ جو فلاح پائیں گے. باقی یہ ہے کہ یہ معاملہ اچھی طرح ہے. اس کا ایک نقطہ جو ہے شاید میری اس تقریر میں ابھی پوری طرح واضح نہیں ہوا. دیکھیے سائنس کی ترقی مسلمانوں میں ہوئی ہے، بعد میں ہوئی ہے، لیکن کیا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو بھی حضور نے یہ کہا تھا کہ تم یہ ذرا ٹیکنالوجی اور سائنس سیکھو، ضرورت پڑے گی؟ ساری جد و جہد مرکوز ہے اس انقلاب کے اوپر. وہ نہیں آتا تو کیا کریں گے؟ ہمارے وہ ڈاکٹر لودھی صاحب جو آئے تھے یہاں، جنہوں نے پچھلے سال لیکچر دیے تھے، انہیں میں نے یہی خط لکھا تھا. ان کی ریٹائرمنٹ کی ایج ہو چکی ہے اور بڑے اونچی جگہ پر ہے، تنخواہ بھی کافی مل رہی ہے. میں نے کہا آپ کاہے کے لیے کام کر رہے ہیں؟ آپ جتنی سائنسی ترقی وہاں کر رہے ہیں وہ کس کے کام آئے گی؟ اسلام کے کام تو نہیں آئے گی. اس وقت جو بھی کسی ایک پرزے کے اندر بھی فرض کیجئے آپ نے کوئی امپروومنٹ کر دی ہے تو وہ پرزہ امریکہ کے ہاتھ میں ہے نا، وہ استعمال ہوگا اسلام اور مسلمانوں کے خلاف. چونک گئے وہ کہ یہ چیزیں تو ہم نے کبھی سوچی نہیں. میں نے کہا یہ کوئی فرض عین نہیں ہے. فرض عین اگر آپ کے پاس گزارے کے لیے پینشن اب ہو گئی ہے اللہ کر، تو یہ کام کرنے کا نہیں ہے اس وقت. اس وقت تو کرنے کا کام ہے اس انقلاب کی جد و جہد کے لیے جو آدمی درکار ہے، جو اینٹ ہو، جو روڑا ہو، جو لاؤ وہاں پر جمع کرو. یہ ہے فرض. باقی جب وہ انقلاب آ جائے گا اس کے بعد ٹھیک ہے، پھر آپ سائنس بھی پڑھیں. اسی نوافل میں نے کہا تھا نفلی علم جتنا چاہیں حاصل کریں. نفلی جو کہیے کہ دنیا کے جتنے بھی ہو سکتے ہیں، جنہیں فیسلٹیز کہیں یا جتنے آسائشیں کہیں، جتنی چاہیں حاصل کریں. اچھے سے اچھے مکان میں رہیں، کون آپ کو روکے گا؟ اسلامی نظام قائم ہے، اس کی حکومت موجود ہے، اس حکومت کے ذمے ہے اب سارا دین کی تعلیم اور تبلیغ کا جو نظام ہے. وہ حکومت جب ڈیمانڈ کرے گی جتنے لوگ مانگیں گے وہ نکل آئیں گے. باقی سب کی طرف سے فرض کفایہ ہے. آپ لگے رہیے، مکان میں رہیے، اچھے میں رہیے، اچھا مکان بنائیے، اچھا علم حاصل کیجئے اور سائنسی علوم حاصل کیجئے، اپنے کسی فن میں ترقی کیجئے. ہوتا بعض لوگوں کو کسی فن سے عشق ہو جاتا، یعنی وہ پروفیشن میں صرف معاش کے لیے نہیں ہوتے،
بلکہ انہیں اس پروفیشن کے ساتھ یا اس کے کسی حصے کے ساتھ کوئی عشق ہو جاتا، لگے ہوئے اس کے. لیکن یہ سارے کام کسی جگہ اسلامی نظام کے قیام کے بعد کرنے کے ہیں، پہلے نہیں. پہلا کام، اولین کام، بنیادی کام یہ ہے. یہ نہیں ہو رہا ہے فرض کفایہ کی حد تک بھی تو امت پوری کی پوری مجرم ہے.